الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے منافقین جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے اور اسلام کی محبت کا دم بھرتے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے رویہ اور اس کی تردید کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راہ جہاد سے فرار اختیار کرنے والے ہیں اور ہیلے بہانے کرنے والے کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے اور ہمارے بیوی بچے محفوظ نہیں ہیں، لہٰذا ہم راہ فرار ہی اختیار کرنے کے لیے یہ بہانے بناتے تھے کہ ہم نہیں جا سکتے، ہمارے کئی ایک عذر ہیں، ہم بیمار ہیں، ہمیں بڑے مسائل ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ان کے گھروں کو گھیرا ڈال لیا جائے، اہل کفر آئیں ان کے گھروں کو، ان کے علاقے کو گھیرا ڈال لیں، تو پھر یہ اہل کفر کے ساتھ ساز باز کرنے کے لیے، ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے، شرکیہ اعمال اپنانے کے لیے تو تیار ہو جائیں گے، پھر ذرہ برابر بھی نہیں رکیں گے. یہ منافقین کا طرز عمل ہے. جبکہ اس کے برعکس مومنین جب ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ رب العزت کے راستے میں الہی کلمات اللہ کی سربلندی کے لیے، تو وہ لبیک اور سعدیک یہ کہتے ہوئے اللہ رب العزت کے راستے میں نکلتے ہیں اور میدان میں کودتے ہیں اور دشمنان اسلام کا بڑے اچھے طریقے سے مقابلہ بھی کرتے ہیں اور ان کو دو ٹوک جواب بھی دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ منافقین کل تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کہنے والے کہ یہ اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکے میں ڈالا، یہ خود اپنے وعدے سے انحراف کرنے والے اور خود ہی اپنی باتوں سے مکرنے والے، ان کو پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن جو انہوں نے حرکات کی ہیں، ایک ایک کیے ہوئے ان کے وعدے کا جواب ان کو دینا پڑے گا. حالانکہ غزوہ احزاب سے پہلے، یہ غزوہ احزاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے احد کے موقع پر ان میں سے بہت سارے منافقین نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم آئندہ کبھی بھی موقع ملا تو ہم اس موقع کو غنیمت جانیں گے اور ہم راہ جہاد کے لیے مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں گے. چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن یہ پھر جو ان کا طرز عمل تھا اسی کو انہوں نے دہرایا، غلیظ کردار کو اپنایا. ولو اور اگر داخل کر دیے جائیں، اگر ان کے اوپر داخل کر دیا جائے مدینہ کے اطراف سے، علیہم ان پر، من اقطاریہ اس کے اطراف سے، کافروں کے لشکر مدینہ کے اطراف سے ان کے اوپر حاوی ہو جائیں، دعویٰ بول دیں، ثم سئلوا پھر وہ مطالبہ کیے جاتے الفتنہ فتنے کا، فتنے سے مراد یہاں خاص شرک ہے، ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے ان منافقین سے کہ بھئی تمہارے ساتھ لڑائی ہوگی، نہیں لڑائی سے بچنا ہے تو پھر کفریہ راستہ اختیار کرو، پھر شرک اور شرکیہ اعمال جو ہیں وہ اختیار کرو. لآتوہا تو وہ ضرور اپنا لیتے اسے، وما تلبسوا اور نہ توقف کرتے، پھر بغیر سوچے سمجھے کہ ہمارا اس میں نقصان ہے، وہ شرکیہ اور کفریہ اعمال اپنا لیتے، اس پر ذرہ بھی غور و فکر نہیں کرتے. اپنی جان اور مال ان کو اتنا عزیز ہے، اپنی رہائشیں اور اپنے بیوی بچے اس قدر ان کو عزیز ہیں، ان کو اللہ رب العزت کی محبت ان کے دل میں
جو ہے وہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، دین اسلام کی محبت ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ اوپر اوپر سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر اس طرح کا وقت لے آئے تو پھر یہ کفر کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بہا اس میں اللہ یسیرہ، جو تھوڑا سا ہے، جو ان کا وہ تھوڑا سا وقت یا تھوڑے سے اعمال بظاہر سمجھ کر ان پر جلد از جلد وہ اپنا لیتے، اس پر توقف نہ کرتے۔ والا کا دور بتا تحقیق قانون وہ تھے عہد اللہ، انہوں نے عہد کیا تھا اللہ رب العزت سے، من قبل اس سے پہلے، ان منافقین نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اللہ رب العزت سے عہد کیا تھا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے ہمہ قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور یہ عہد ان منافقوں نے کیا تھا۔ لا یولون، نہیں وہ پھیریں گے، الادبار پیٹھیں، وہ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں۔ یہ انہوں نے احد کے موقع پر بھی، احد کا موقع گزر جانے کے بعد پکی سچی اپنے شو کروایا تھا، بابر کروایا تھا کہ ہم توبہ طائب ہوتے ہیں، آئندہ ایسا نہیں کریں گے، جبکہ پھر ایسا احزاب کے موقع پر، جسے خندق بھی کہا جاتا ہے، اس موقع پر ایسا کیا وکانا، اور ہے عہد اللہ، اللہ رب العزت کا عہد، اور اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے مسئولہ، اس کے بارے میں باز پرس ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اللہ ہمیں جو ہم نے وعدے اللہ رب العزت سے کیے ہیں، ہمیں اسے پورا کرنے کی، نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔